ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بزرگی اور عظمت، کبریائی اور بڑائی، شان اور قداست صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے اس مالک، اپنے اس خالق، اپنے اس رازق کی تعریفیں کرتے ہیں جس نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں کے اندر رات کی تاریکیوں کے اندر تین پردوں میں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں جیسے چاہا اور جس حال میں چاہا پیدا فرما دیا۔ تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہیں جو میری اور آپ کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کو ہی زیب دیتی ہیں جو ہنستے مسکراتے چہروں پہ چاہے تو 1 منٹ تو کیا سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر بھی غم زدہ کر سکتا ہے، اور اگر وہ خوشیاں دینا چاہے تو 1 منٹ تو کیا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے معمولی سے حصے کے اندر بھی غم زدہ چہروں پہ اپنی مرضی کے مطابق مسکراہٹ کو بکھیر سکتا ہے۔ وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے مجھے اور آپ کو سر کے ان بالوں سے نوازا ہے اور ان کو خوبصورت بنایا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو بالوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا تھا، پھر اس نے اس سر کے اندر ایک دماغ اور ایک سوچ اور ایک عقل رکھی ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو یہ عقل نہ دیتا تو ہم کسی پاگل کی طرح ٹھٹھرتی سردیوں کے اندر اپنا لباس اتار کے کسی گلی اور کسی سڑک کے اوپر پھر رہے ہوتے، یا سخت گرمی کی دوپہروں کے اندر اوپر گرم کپڑا اور گرم چادر کو اوڑھے اپنے پاگل پن کا ثبوت دے رہے ہوتے۔ پھر اس نے مجھے اور آپ کو ان آنکھوں سے نوازا اور ان آنکھوں کے اندر اس نے دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اگر وہ اس صلاحیت سے مجھے اور آپ کو ہمکنار نہ کرتا تو ہم ساری زندگی اندھا اور نابینا بن کے، دوسروں کے اوپر محتاج اور اپاہج بن کے گزار کے زندگی کی کہانی کو ختم کر دیتے۔ حضرات محترم، اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے تعریفیں ہیں جو زندگی اور موت کا صرف اکیلا اور صرف اکیلا ہی مالک ہے، اور جس نے ہمیں یہ آزاد دیے بغیر کسی پیمنٹ کے، بغیر کسی ادائیگی کے دیے، اور اس نے اس اللہ رب العزت نے ان اعضاء کا ایک دن ہمیں موت سے دوچار کر کے اور موت سے ہمکنار کر کے ان کا ہم سے حساب بھی لے لینا ہے۔ آپ فرض کیجئے ایک نوکر ہے اور ایک ملازم ہے۔ وہ نوکر اور ملازم اپنے مالک کی دکان کے اندر ہے اور اپنے مالک کی دکان کے گلے میں سے ہر چیز خرچ کر رہا ہے، اور وہ بلا سوچ سمجھے 1 روپیہ، 1 پیسہ، 1 اکائی، 1 چیز مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، اور وہ اتنا بیوقوف مزدور اور نوکر ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ ہم اسے تو بیوقوف کہتے ہیں، اس سے زیادہ بیوقوف شاید میں ہوں، اور شاید آپ ہیں، اور شاید ہر بوڑھا اور ہر جوان، ہر مرد اور ہر عورت ہے جو اللہ کے اس خزانے کو، ماں کے پیٹ سے نکلتے آنکھوں کی نعمت کو، دماغ کی نعمت کو، ہاتھ کی قوتوں کو، پاؤں کی صلاحیتوں کو، اپنی سوچوں کو، دل کی دھڑکنوں کو، خون کے قطروں کو، ہڈیوں کو اور ان کے گودوں کو، 1 چیز کو، کانوں کی شنوائی کو جو صرف اللہ نے دی ہے، ساری زندگی استعمال تو کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مالک کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کیسے استعمال کی تھی، کس طرح سے استعمال کی تھی، کس حالت کے اندر استعمال کی تھی۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میرے ذہن میں کوئی خاص موضوع نہیں ہے، میں تو یہاں پہ اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ کچھ اپنے آپ کو سمجھاؤں اور کچھ آپ کو سمجھاؤں۔ آپ کے سمجھانے کے بہانے
اللہ مجھے سمجھ دے دے، مجھے بصیرت دے دے، میرے اندر شعور پیدا کر دے، میرے اندر کوئی سوچ پیدا کر دے۔ اس گرتی گراتی دنیا کے اندر، اس ٹھنڈے ہوتے ہوئے خونوں کے اندر، اس دنیا کے اندر جس میں ایک بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، پڑوسی پڑوسی کا، حتیٰ کہ ماں بیٹی کی اور بیٹی ماں کی اور دوست دوست کا، صرف اس لیے دشمن بنا ہوا ہے کہ چند ان ٹکوں کی خاطر، چند ان پیسوں کی خاطر، چند ان روپوں کی خاطر کہ جس کو کما کے جب وہ دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں صرف اور صرف اس کی ہزاروں کی جائیداد، لاکھوں اور مربع کی مالیت میں سے صرف اور صرف چادر کے 2 کپڑے اس کی قسمت کے اندر آئیں گے، جن کو وہ پہن کر اس دنیا سے جا رہا ہوگا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے دیش سے ہوئے ہمارے اپنے پڑوسی، ہمارے اپنے ہی ساتھی، جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے چلتے اور پھرتے دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ کیسے وہ امیر علی چلتا پھرتا اور اپنی بالکل ادھیڑ عمر کے اندر، جس میں ہم توقع رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی اس کی اور عمر باقی ہے، کیا 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اور اپنی موت سے 5 منٹ پہلے کوئی بھی انسان سوچ سکتا تھا کہ اس گھر کے اوپر کیا بیتنے والی ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے؟ میں مطالعہ کر رہا تھا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ينظر الملك الموت الى كل رجل 366 مرة، موت کا فرشتہ جب کسی انسان کو دیکھتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، منبر پہ کھڑا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، بازار میں چل رہا ہے، عارض کو چلا رہا ہے اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، عدالت میں جھوٹے مقدمے کر رہا ہے، گھر میں اپنے بیڈ روم کے اندر لیٹے ہوئے خواب خرگوش کے مزے اڑا رہا ہے، امام قرطبی فرماتے ہیں اس حالت کے اندر بھی موت کا فرشتہ اس کو 366 مرتبہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، 366 مرتبہ اس کی طرف عجیب انداز سے دیکھتا ہے کہ یہ جس نے ابھی مرنا ہے، یہ جس نے ابھی 2 کفن کی چادروں کے اندر لپٹ جانا ہے، یہ جس کے نتنے پھولنے والے ہیں، یہ جس کے پاؤں اکڑنے والے ہیں، یہ جس کی آنکھیں پھٹنے والی ہیں، اور یہ جو مٹی کے اندر سما کے کیڑوں کا سامان بننے والا ہے، یہ کتنے عجیب انداز سے چل اور پھر رہا ہے۔ حتیٰ کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے، لو تعلم البہائم ما يعلم ابن آدم ما اکلتم منہ السمین، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے جس طرح انسان کو پتا ہے اور وہ اپنی لاشوں کو اٹھاتا ہے، مردوں کو نہلاتا ہے اور ان کے لیے کفن تیار کرتا ہے اور قبر کے اندر ان کو دفناتا ہے، اگر اتنی عقل اور اس طرح کے انداز سے جانور اپنے مردوں کو دفناتے ہوتے، ما اکلتم منہ السمین، تو دنیا کے سارے جانوروں کے اندر کوئی موٹا تازہ جانور کسی کو کبھی نظر نہ آیا ہوتا۔ پریشانی کے عالم میں ہر وقت جانور بھی اپنے ہونے والے انجام کو اور اپنے ہونے والے عبرت کے نمونے کو یاد رکھا کرتے اور اس کا تذکرہ کیا کرتے۔ اسی لیے نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں۔ آج تو ماحول اتنا بدل گیا ہے، جب میت کی لاش گھر کے اندر پڑی ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے اس وقت بھی لوگ مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان کے اندر بھی وہ اپنی منجی اور اپنے آلو کا اور اپنی گندم کا اور اپنی طرح طرح کی چیزوں کا بھاؤ اور ریٹ ہی پوچھتے رہ جاتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھتے کہ یہاں کیا ریٹ لگنے والا ہے، یہاں کیا قیمت لگنے والی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو اللہ نے اس انداز کا، اس حیث کا بنایا ہوا ہے، رأسہ فی السماء ورجلہ فی الارض، اتنے بڑا بڑا وہ فرشتہ ہے کہ اس کا سر آسمانوں میں اور اس کی ٹانگیں زمین کے اندر ہیں۔
کل الدنیا بین یدیہ کقصعۃ بین یدی احدکم، ساری دنیا اس کے سامنے ایسے ہے جیسے کسی انسان کے سامنے چھوٹی سی پلیٹ پڑی ہوتی ہے۔ وہ اس کے اندر دیکھ کے جیسے اللہ اس کو کہتا ہے، جیسے اللہ کا حکم ہوتا ہے، جیسے اللہ کا امر ہوتا ہے، انسان کے پاس جس جگہ، جس ٹکڑے پہ، جس لمحے، جس سانس اور جس وقت اللہ رب العزت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ملک الموت آتا ہے اور اس کے سر کے پاس آ کے فرشتے کتار اندر کتار بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہوتی، ابھی روح نے قبض نہیں کیا ہوتا، اور اس کو اپنے کیریکٹر کا، اپنے کردار کا انجام نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازتاً، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازہ ادا کیا، پھر اللہ کے رسول کے ساتھ ہم قبرستان چلے گئے۔ قبرستان میں قبر کی کھدائی میں ابھی کچھ وقت لگ رہا تھا، اتنے میں اللہ کے رسول نے اپنے چہرہ مبارک کو زمین کی طرف جھکا لیا، اپنے ہاتھ میں ایک تنکا سا پکڑا، ينكت به الارض، جیسے پریشانی یا سوچ کے اندر زمین پہ لکیریں نکالنا شروع کر دیں، لکیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بھی اچھا اور نیک انسان مرنے لگتا ہے، اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، یجلسون منہ مد البصر بیض الوجوہ، سفید چمکتے نورانی چہروں والے خوبصورت قسم کے فرشتے اپنے ہاتھوں کے اندر نہ جانے کیسے کیسے تحفے، کیسی کیسی خوشبوئیں لے کے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک سارے کے سارے فرشتے اس کے سامنے قطار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ملک الموت کی باری آتی ہے، پھر ملک الموت آتا ہے، اس کے جسم سے جان نکالتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث نہیں، لیکن بعض روایات میں بعض اسلاف سے یہ ثابت ہے کہ جب ملک الموت اس کی روح نکالتا ہے، جسم کے ایک ایک بال کے نیچے سے، آنکھ کے ایک ایک پپوٹے کے نیچے سے، دانت اور داڑھ کے نیچے سے، ایک ایک جوڑ کے نیچے سے الگ الگ کھینچ کر وہ اس زور سے جان نکالتا ہے کہ ایک عضو سے جان نکلنے کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے 1000 مرتبہ تلوار اس جسم کے اوپر مار کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو۔ ایک ایک عضو کی اتنی تکلیف۔ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بعض انبیاء کرام کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرض الموت کا شکار ہیں اور آپ کے اوپر موت کی سختیاں اس انداز میں طاری ہیں، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ آپ کہتے ہیں عائشہ موت کی بے ہوشیاں ہوا کرتی ہیں، موت کی بے ہوشیاں ہوا کرتی ہیں۔ دنیا تو جانتی ہی نہیں کہ اس وقت مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس وقت مردے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لو لم تکتنف الملائکۃ وحبستہ، اگر فرشتے اس کو روکے نہ اور فرشتے اس کو پکڑے نہ، ملک الموت کے ساتھ والے فرشتے اس انسان کو اپنے اگر کنٹرول کے اندر نہ کریں تو اس مردہ انسان کو جاں کنی کے وقت اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ساری دنیا دیکھتی کہ اس کا باپ اور اس کا بیٹا، اس کی ماں اور اس کی بیٹی موت کی سختیوں کی وجہ سے صحراؤں میں اور جنگلوں کے اندر دوڑ دوڑ کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہی ہوتی۔ حضرات محترم، فرشتہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملک الموت بیٹھ جاتا ہے، اور ملک الموت اور فرشتے جس انداز میں اس کا استقبال کرتے ہیں یا پھر جس انداز میں اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں وہ بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے۔ ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب اخرجی الی روح من اللہ وریحان ورب غیر غضبان، اے پاکیزہ انسان، اے مبارک انسان، اے اچھے انسان، اے نمازی انسان، زکوٰۃ دینے والے انسان، لوگوں کی ہمدردی کرنے والے انسان، لوگوں کے کام آنے والے انسان، پاک انسان،
خوبصورت لفظ استعمال کرتے ہیں، پاک روح، پاک جسم، تو تیری روح بھی پاک، تیری آنکھیں بھی پاک، تیرے کان بھی پاک، تیری زبان بھی پاک، تیرے پاؤں بھی پاک، تو نے آنکھوں کو پاک رکھا، دوسروں کی عزتوں کو نہ دیکھا، تو نے زبان کو پاک رکھا، شرک کے بول اس سے نہ بولے، تو نے اپنے دماغ کو پاک رکھا، بدگمانیوں کا شکار نہ ہوا، تو نے اپنے ہاتھوں کو پاک رکھا، اس سے یتیموں کے گریبان کو تو نے چاک نہ کیا، تو نے اپنے پاؤں کو پاک رکھا، ان کو تو رقص گاہوں اور سینماؤں اور گندی فلموں کی طرف لے کے نہ چلا۔ ایتھا النفس الطیبہ فی الجسد الطیب، تیری روح بھی پاک تھی، تیرا جسم بھی پاک تھا، آج تیرا پاک اللہ تجھ پہ ناراض نہیں ہے اور وہ تیرا استقبال کرنا چاہتا ہے۔ اخرجی الی روح و ریحان، اللہ نے تیرے لیے راحتیں تیار کی ہیں، آرام تیار کیا ہوا ہے، تو تھک چکا ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے، تو تھک چکا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر کے، تو تھک چکا ہے لوگوں کو دین کی باتیں سنا سنا کے، تو تھک چکا ہے لوگوں کے تانے سن سن کے، تو تھک چکا ہے طرح طرح کی دنیا کی مصیبتیں اور مشکلات کو برداشت کر کے، تیری نگاہیں آنسو زدہ اور افسردہ ہو چکی ہیں مسلمانوں کی لاشوں کو دیکھ کے اور ان پہ غم کھاتے ہوئے۔ اخرجی الی روح من اللہ و ریحان، یہ گندی دنیا آج تیری اس سے جان چھڑائی جاتی ہے۔ الی روح من اللہ و ریحان، آج اللہ نے تجھے آرام دینے کے لیے راحت کے سارے سامان اور ساری خوشبوئیں اور پھول جنت میں تیرے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، اور تیرا اللہ تجھ پہ ناراض نہیں ہے، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ سلام علیکم، مبارک ہو، سلامتی ہو، اس انداز میں پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ برا انسان ہے تو پھر بھی ان کا عجیب انداز، ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث فی الجسد الخبیث اخرجی ذمیمہ اخرجی ذمیمہ، اے گندے انسان، گندے جسم والے، اللہ نے تجھے آنکھیں دی تھیں قرآن کو دیکھنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی تھیں ماں کے چہرے کو تکنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی تھیں باپ کے چہرے کی زیارت کر کے حج کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو ان آنکھوں سے سب کچھ کرتا رہا، نہ دیکھا تو اپنی ماں کو محبت سے نہ دیکھا اور اپنے باپ کو پیار کی نگاہوں سے نہ دیکھا، تو ان نگاہوں سے دنیا کی ہر گندی چیز دیکھتا رہا، اللہ کے قرآن کو تو نے نہ دیکھا۔ ایتھا النفس الخبیثہ فی الجسد الخبیث، تیرا سارا جسم خبیث ہے، تیری روح بھی خبیث ہے۔ اخرجی ذمیمہ، آج تیرے اوپر لام تان کا وقت آ چکا ہے، لوگ تیری تعریف کی پلیں باندھتے رہیں، وہ گئے جنہوں نے تجھ سے مفاد لینا تھا، آج حقیقت کی دنیا کا تجھے سامنا ہونے والا ہے۔ تو بھی گندا تھا، تیرا جسم بھی گندا تھا، تیری روح بھی گندی تھی، عجیب قسم کے فرشتے، سیاہ چہروں والے، طرح طرح کی ناراضگی، غصہ، پھٹکار، آگ کی لاٹیں ان کے چہروں سے نکل رہی ہیں اور زور کے ساتھ اس کی روح کو جسم سے نکال رہے ہیں۔ اس کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے، وہ کیوں نکلے؟ وہ تو صبح و شام، دن رات، 24 گھنٹے، لمحہ لمحہ، منٹ اور سیکنڈ سیکنڈ سوچتا ہی اپنی دنیا کے بارے میں تھا۔ وہ تو اپنی دنیا، اپنے ٹکے، اپنے پیسے، اپنے روپے اور اپنی دنیا کے لیے ہی مرتا تھا، دنیا کے لیے جیتا تھا، دنیا کے لیے اٹھتا تھا، دنیا کے لیے بیٹھتا تھا۔ اس کی روح چھپنے کی کوشش کرتی ہے، جیسے جیسے وہ چھپتی ہے ویسے ویسے وہ زور سے اس کو نکالتے ہیں۔ ایک روایت میں ایسے مثال بیان کی گئی جیسا کہ کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کے نرم ملائم کپڑے کو پھینک دیا جائے، پھر زور سے کھینچا جائے تو کپڑا لیرا لیرا، ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اس ظالم انسان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ فرشتے ایک لمحے کے لیے بھی رکتے نہیں ہیں۔ اگر نیک انسان ہے تو اس کے لیے خوبصورت قسم کی جنت کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، خوبصورت کستوری لگا ہوا کپڑا اس کے اندر لپیٹتے ہیں۔ یصلی علیہ کل ملک
بین السماء والارض، آسمان زمین کے اندر فرشتوں کی اتنی تعداد ہے کہ آسمانوں میں 4 انگلیوں کی چپے جتنی بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہوا ہو۔ یہ پاک انسان کی روح سے اتنی خوشبوئیں آتی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ زمین آسمان کا ہر فرشتہ اللہ سے کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما دینا، اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرما دینا۔ وہ جو نیکیاں لکھتے رہے تھے، سبحان اللہ لکھتے رہے تھے، الحمدللہ لکھتے رہے تھے، نمازیں لکھتے رہے تھے، وضو کے قطرے لکھتے رہے تھے، اس کی نیکیوں کو صبح و شام چڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو انہوں نے دعا ہی کرنی ہے۔ زمین و آسمان کا ہر فرشتہ کہتا ہے اللہ اپنے اس بندے پہ رحم فرمانا، ساتھ ہی کہتا ہے اللہ میری خواہش ہے کہ اس پاک بندے کی روح کو میرے قریب سے تیری طرف لے جایا جائے، میں چاہتا ہوں میں بھی اس کی زیارت کر لوں، میرے قریب سے اس کو لے جایا جائے۔ دوسرا انسان، اس کی روح کو نکالا گیا، روح کو نکالتے ہی اس کی غلاظت، اس کی گندی سوچیں، اس کی گندی آنکھیں، اس کی گندی زبان، اس کے گندے پاؤں، اس کی گندی پیشانی جو دنیا کے ایک ٹکے کے لیے ظالموں فرعونوں کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھی، لیکن شہنشاہ عالم ساری دنیا کے بادشاہ کے سامنے حی علی الصلاۃ کی صدائیں سن کے بھی نماز کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، اس کے جسم سے بدبو پھیلتی ہے، عجیب قسم کی سڑان اٹھتی ہے، ایسی بدبو اٹھتی ہے کہ آسمان و زمین کا ہر فرشتہ اسے گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کون گندا انسان مرا ہے؟ کون غلیظ انسان ہے جس سے آج انسانوں کو نجات ملی ہے؟ ہر فرشتہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گندی روح میرے قریب سے نہ گزرے۔ پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، پہلے آسمان کا دروازہ جب نہیں کھولا جاتا تو اس آسمان سے زمین کی نچلی سطح تک زور سے اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسفل السافلین میں، سجین کے اندر، قید خانے کے اندر۔ اللہ جانتا ہے وہ قید خانہ کہاں ہے، لیکن آسمان سے نیچے قید خانے میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ نیک روح پہلے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، پھر دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، ساتویں آسمان کا، ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں میرے اس بندے کی روح کو علیین کے اندر، عالی مقام کے اندر لکھ دیا جائے۔ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے اس کی روح کو جنت کے کسی پرندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جہاں وہ مرنے سے اور مرنے کے فوری بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی جنت کے مزے اڑانا اور جنت کی نعمتیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کی روح کو عالی مقام میں جیسے اللہ چاہتا ہے، جو اس کا مرتبہ بنتا ہے، وہاں رکھ دیا جاتا ہے۔ قبر والے جسم کے ٹکڑے کے ساتھ جہاں جہاں اس کے ذرے بکھرے ہوئے ہیں اس کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ پھر قبر کا مرحلہ آتا ہے، قبر کے مرحلے میں فرشتہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو ساری داستانیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات جس پہ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا کہ آج میں عمل کر رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، آپ عمل کر رہے ہیں، میری ایک شکل ہے، آپ کی ایک شکل ہے، میرا ایک چہرہ ہے، آپ کا ایک چہرہ ہے، میرا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ ہے، میری ایک رنگت ہے، آپ کی ایک رنگت ہے۔ میرے بھائیوں، جس طرح میری شکل اور میرا چہرہ آپ کو نظر آتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بھی میرا ایک چہرہ ہے، وہ اللہ دیکھتا ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ میرا چہرہ اس حساب سے ہے کہ میں اس چہرے سے کیا کرتا ہوں۔ اللہ کے ہاں میرے ہاتھ کی ایک شکل ہے، وہ اس حساب سے ہے کہ میرا ہاتھ کام کیا کرتا ہے۔ میری زبان کی ایک شکل ہے، وہ اس حساب سے ہے کہ میری زبان بولتی کیا ہے۔ انسان جب قبر کے اندر پڑ جاتا ہے اور ساری دنیا والے، اس کی ماں اور اس کا سگا باپ، اس کے بیٹے اور اس کی چہیتی بیٹیاں اور اس کی لاڈلی بیگم
اور ہر چیز ہی جب اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اس کا بینک بیلنس اور اس کی جائیداد سب کچھ جب ساتھ چھوڑ دیتی ہے، قبر کے اندر انسان کے پاس اگر وہ نیک ہے ایک خوبصورت انسان آتا ہے، حسین چہرہ چمکتا دمکتا، حسین اس کے ہاتھ، حسین اس کے پاؤں، بڑا ہی خوبصورت، کہتا ہے ابشر بالخیر، مبارک ہو تو بڑا خوبصورت انسان ہے، تو کون ہے؟ قبر کی تنہائیوں میں میرا ساتھ دینے والا، سارے ہی مجھے اکیلا چھوڑ گئے، تو کہاں سے اتنا خوبصورت حسین انسان آ گیا ہے؟ اس کا جواب ہوتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرے اندر کا انسان ہوں، میں تیرے اندر کا کردار ہوں، میں تیرا کیریکٹر ہوں، میں تیرا عمل ہوں، تو جیسے جیسے عمل کرتا تھا ایک شکل اللہ کے پاس بنتی جاتی تھی، اب سارے ہی تیرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، میں قیامت تک اور قیامت کی دیواروں تک تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرا عمل، میں تیرا کردار ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اگر برا انسان ہے، ایک عجیب گندا اور غلیظ سا چہرہ، سیاہ اور تاریکیاں اس کے اوپر چھائی ہوئی، وہ آ جاتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے کہ پریشان تو پہلے ہی تھا، تو کہاں سے آ گیا؟ تو کون ہے؟ کہاں سے آ گیا ہے؟ کہتا ہے انا عملک السیئ، میں تیری کرتوتیں ہوں جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا، تیرا عمل ہی ہوں، تیرا کردار ہی ہوں۔ اب فکر نہ کرو، جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہوتا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی، میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ عجیب عجیب سزائیں ہیں، انسان کما حقہ، شاید اچھی طرح ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ اس ریجی ہوئی اور مادہ پرستانہ دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو وہ آخرت کی اور قبر کی اور موت کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔